الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے 17ویں اور 18ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں۔ 17ویں پارے کی ابتدا میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ایک لفظ ہے اقتراب، اقترب کسی کے قریب ہونا اور کسی کے قریب ہو جانا۔ یہ لفظ اقترب ہے عربی میں، لیکن یہ لفظ عربی میں قربہ سے بنا ہے۔ قربہ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور اقتربہ کا معنی ہوتا ہے نہایت ہی قریب ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قربہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبکہ معنی وہی ہے کہ لوگوں کے لیے قریب ہو گیا، لیکن اقتربہ جو ایک معنی اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال کیا، لوگوں کے لیے نہایت ہی قریب ہو گیا ہے۔ اقتربہ بہت ہی قریب ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اقترب للناس عربی میں جب ایک ورب کے بعد لام کے ساتھ اگر ناؤن آتا ہے، للناس لوگ کہتے ہیں یہاں پہ، لام کے ساتھ اگر آتا ہے تو اس کے معنی میں نرمی اور تلطف نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے۔ یعنی سخت بات اگر کسی کو کہنا ہے، سختی کے ساتھ اگر ہمیں کہنا ہے تو لام کے ساتھ ہم اس چیز کو استعمال کرتے۔ اقترب للناس لوگوں کے لیے نہایت ہی قریب ہو گیا ہے۔ کیا قریب ہو گیا ہے؟ ایک ابہام ہے یہاں پر، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے دور کیا۔ حسابہم لوگوں کے لیے حساب بہت ہی قریب ہو گیا ہے، نہایت ہی قریب ہو گیا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن نہایت ہی قریب ہو گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فی غفلۃ، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے غفلت نے انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور انسان اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی معرضون کہا گیا، اعراض کرتے ہوئے۔ یہ کیسے غفلت میں ہیں؟ اعراض کرتے ہوئے۔ انہیں کوئی غفلت سے اگر جگاتا ہے، غفلت کے بارے میں پڑے رہنے میں اگر کوئی شخص اسے بتاتا ہے کہ تم غفلت میں ہو، تو اس سے اعراض کرتے ہوئے غفلت میں ہیں۔ اب دیکھیے، آج خطبات دروس کے ذریعے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ اب جاگ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہو گیا ہے۔ ایک انسان جب مر جائے تو اس کے حساب کا دن وہیں سے شروع ہو گیا، اب وہ قیامت تک تو انتظار نہیں کرے گا۔ برزخ کی زندگی ایک الگ زندگی ہے۔ برزخ کی زندگی میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور وہیں سے عذاب کا یا پھر ایک جنت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کے حساب کا وقت اتنا قریب آ چکا ہے کہ کبھی بھی موت آ جائے، اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اعتراض کرتے ہوئے۔ وہ اگر کوئی شخص اچھی بات بتاتا ہے تو اس کی بات قبول کرنے کے قابل نہیں ہے لوگوں کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے اور اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اچھی بات قبول نہیں کر رہے لوگ۔ اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ یہاں کہا کہ لوگوں کا وہ وقت قریب آ چکا ہے، اس کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہے۔ ہر پل ہمیں آخرت کی فکر ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل الذکر سے۔ فاسألوا اہل الذکر، اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو آپ اہل ذکر سے پوچھئے، نہ کہ من عندہم ذکر، نہ کہ ان سے پوچھئے جن کے پاس علم ہو۔ اس سے ایک چیز کا رد ہوتا ہے، لوگ سیدھا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے انٹرنیٹ پہ مارتے، گوگل پہ جاتے اور مسئلہ کو سیکھنے کی کوشش کرتے، یا پھر ایسے لوگوں سے
جو عالم نہیں ہے وہ خود کے مطالعے سے یا کسی بھی طریقے سے تھوڑا بہت علم آ گیا ان کے پاس، لوگ ان سے بھی پوچھتے ہیں. یہاں پر ان دونوں چیزوں کا رد ہوا ہے. اگر آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے تو اہل الذکر سے پوچھنا ہے، اور اہل الذکر سے مراد متخصصین ہیں جن کے اندر اسپیشلٹی ہے، ایسے لوگوں سے پوچھنا ہے. اگر حدیث کا معاملہ ہے تو حدیث کے جو متخصص ہیں، اسپیشلسٹ عالم ہیں، ان کے پاس جا کر کے حدیث کا معاملہ پوچھا جائے. فقہی اگر مسائل ہیں تو ان سے پوچھا جائے، نہ کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے. اگر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس علم نہیں یا تھوڑا بہت علم ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اگر ہم مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو بہت زیادہ گمان ہے کہ وہ ہمیں گمراہی میں ڈھکیل دے. اور یہی وجہ ہے لوگ اپنے مسائل ایسے لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں جن کے پاس ان مسئلے کا علم ہی نہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی بتا دیتے ہیں اور لوگ اسی پر عمل کرنے لگتے ہیں اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اہل الذکر سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. اسی طریقے سے یہاں بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ سب کے سب بشر تھے، انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے. ایسے بہت سارے لوگ ایسا سوال قائم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، نور تھے یا دوسری مخلوق تھے. بہت سارے لوگ نبی کو نبی کا درجہ نہ دے کر کے، انسان کا درجہ نہ دے کر کے معبود بنا لیا، اللہ بنا لیا. تو کیا جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب بشر تھے یا کوئی اور مخلوق تھے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے ان کے جسم ایسے ہم نے بنائے ہی نہیں جو کھانا طلب نہ کرتا ہو. پتہ یہ چلا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کھانے کے محتاج تھے، اور کھانے کا محتاج فرشتے نہیں ہوتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے. کھانے کا محتاج اللہ نہیں ہوتا جس کو لوگ اللہ بنا لیے. تو گویا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب بشر تھے جو کہ کھانا کھاتے تھے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. ہم نے ایسا جسم بنائے نہیں انبیاء کی جو کھانا نہ کھاتا ہو. اس سے پتہ چلا کہ سارے کے سارے انبیاء بشر تھے، انسان تھے، انسانی ساری ضروریات ان سے جڑی ہوئی تھی. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے بہت ساری بستیوں کو قسم کر دیا ہے. قسم کا مطلب ہوتا ہے التکسیر والتحشیم، چور چور کر دینا، پیس دینا. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے بہت ساری بستیوں کو چور چور کر دیا ہے، پیس کر کے رکھ دیا ہے. ان کے اوپر جب اللہ نے عذاب نازل کیا تو بستیوں کو، بستی میں رہنے والے لوگوں کا نہیں، قریتن پوری بستی کو اللہ رب العالمین نے پیس دیا، چور چور کر دیا. ایسے بہت سارے بستی اور ایسے بہت سارے قوم گزرے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب اس طریقے سے نازل ہوا. اللہ رب العالمین نے کہا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے بہت ساری بستیوں کو چور چور کر دیا ہے، پیس کر کے رکھ دیا ہے. کیوں ہم نے ایسا کیا؟ كَانَتْ ظَالِمَةً، یہ قوم ظالم تھی، خود پر ظلم کرتی تھی، دوسرے لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرتی تھی. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان قوموں کی حالت ایسے کی کہ قوم کو نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے جو قسمنا کا جو لفظ ذکر کیا ہے، قسم کر دیا یعنی پیس دیا آپس میں. ذرا اندازہ کیجئے آج آئے دن جب مشاہدہ کرتے ہیں دو ہیوی گاڑیوں کے بیچ میں ایک گاڑی اگر پس جاتی ہے کس طریقے سے اس کے اندر لوگوں کی حالت کیا ہوتی. اب ذرا اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین پوری کی پوری بستی کو پیس کر کے رکھ دے رہا ہے، چورا چورا بنا دے رہا ہے. اسے اندازہ کیجئے کہ لوگوں کی حالت کیا ہو. کانت ظالمہ، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا. آج بھی اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، ہمارے ظلم کی سزا اللہ رب العالمین اسی طریقے سے دے سکتا ہے. آج دیکھیے کبھی کبھار آپ دیکھیے امریکہ میں
आग पर आग लग गई, पूरी की पूरी बस्ती तबाह बर्बाद हो गई। ऐसे भी यहां हिंदुस्तान में भी ऐसे हालात का मुशाहिदा आदमी करता, पूरे की पूरी बस्ती जल जाती है, पूरी की पूरी बस्ती उखड़ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आज भी ऐसे आ सकता है, पूरी की पूरी बस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन तबाह बर्बाद कर सकता है जुल्म की वजह से। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व अंशअना बादहा कौमन आखरीन, उसके बाद हमने दूसरी कौम को लाया, दूसरी कौम को बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने जब अजाब की बात कही तो पूरी की पूरी बस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम कर दिया, लेकिन जब दूसरे कौम की बात आई तो कौम की बात की अल्लाह रब्बुल आलमीन। दूसरी बस्ती को हमने नहीं बनाया, बस्ती को हलाक किया, उसके बाद हमने दूसरी बस्ती को बनाया नहीं, बल्कि दूसरी कौम को बनाया। पता ये चला कि असल बस्ती नहीं है, मकान नहीं है, असल उसमें रहने वाले लोग हैं। अगर रहने वाले लोग अच्छे हो जाएं तो फिर पूरी की पूरी बस्ती करिया सेफ है, अल्लाह की हिफाजत में है। लेकिन उसमें रहने वाले लोग अगर जालिम हो जाएं तो पूरी की पूरी बस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन तबाह बर्बाद कर देता है। तो असल मकान नहीं बल्कि असल मकीन है, रहने वाले लोग हैं। उसके बाद यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है ऐसे जालिमों के बारे में, जब अल्लाह फलम्मा अहस्सू बअसना, जब उन लोगों ने एहसास कर लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का कि अब अजाब आ रहा है, बिजली की चमक, गरज, आवाज, जब उन्होंने एहसास कर लिया कि अब अल्लाह का अजाब आ रहा है, फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, तो दौड़ने लगे, सर पे भागने लगे। यरकुज़ून रकज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया। रकज़ा का माना होता है जैसे कि घोड़े पर जब हम चाबुक लगाते तो घोड़ा कैसे सरपिट भागता है, वो नहीं देखता आगे पीछे, भाग रहा है भाग रहा है। ये लोग जब अल्लाह के अजाब के आने का जब एहसास कर लिए तो सरपिट भागने लगे जैसे कि घोड़ा भागता है। अचानक सामने फरिश्ते, ला तरकुज़ू, कहां भाग रहे हो, इरजिऊ, पीछे लौटो। इसको एक तो यहां पर फरिश्ते की बात आई है और बाज मुफस्सिरीन ने मुसलमानों के बारे में, मुसलमान वहां पर खड़े हुए हैं, अब मुसलमान कह रहे कहां भाग रहे हो, अल्लाह का अजाब आ रहा है तो तुम भाग कहां रहे हो, चलो पीछे हटो। तो मुसलमान तंज दे करके ऐसे लोगों को कहेंगे, या फिर फरिश्ते उनको कह रहे हैं चलो ला तरकुदू वर्जिउ, चलो पीछे हटो, इला मा उतरिफ्तुम, कहां जाएं, तो इन लोगों को कहा जा रहा है उतरिफ्तुम, इतराफ कहते हैं वो जगह जहां इंसान मस्तियों में डूबा हुआ होता है। आज देखिए अय्याशी के कितने अड्डे हैं, अय्याशी के जितने भी अड्डे हो सकते हैं, इतराफ आ गया इसके अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब ये लोग भाग रहे हैं तो फरिश्ते कह रहे हैं जाओ अपने उस मस्ती गाह की तरफ जहां तुम मस्तियां करते थे, जहां तुम नाफरमानियां करते थे, जहां तुम फहाशी करते थे, जाओ वहां, वफी मसाकिनिकुम, और अपने घरों में जाओ जहां तुम बैठ करके नाफरमानियां करते थे। क्यों? लअल्लकुम तुसअलून, तुमसे कुछ सवाल करना है। फरिश्ते कहते हैं तुमसे कुछ सवाल करना है, चलो जाओ। जैसे सवाल की बात आती है उन्होंने इकरार कर लिया, क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, उन लोगों ने कहा हाय अफसोस हम लोग जालिम थे। अब वहां पर वो इकरार कर रहे हैं अपने जुल्म का कि हम लोग जालिम थे। फमा ज़ालत तिलका दावाहुम, ऐसा नहीं है कि इकरार कर ले, बराबर इकरार कर रहे, फमा ज़ालत तिलका दावाहुम, बराबर कह रहे कि हम लोग जालिम थे, हम लोग जुल्म, हाय अफसोस हम जालिम हैं, यानी हमने जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने कहा हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन, ये लोग इसरार करते रहे यहां तक कि हमने उन्हें हसीद बना दिया, हमने उसे खामिद बना दिया। हसीद किसे कहते हैं और खामिद किसे कहते हैं? हसीद कहते हैं ऐसी बाली, खेतों में जो बाली उगती, जब वो खड़ी हो जाती है और उसके अंदर दाने आ जाते हैं, किसान आता है उसे काट देता है, काटने के बाद वो बाली गिर जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने ऐसे लोगों को हसीद बना दिया, जैसे कि किसान काटता है और वो बाली गिर जाती है। ये लोग जो किब्र में, तकब्बुर में, अल्लाह के मासियत में जो खड़े हुए थे, डटे हुए थे, हमने अजाब नाजिल किया और उसे काट करके रख दिया, वो सब गिर गए। और खामिदीन कहते हैं बुझी हुई चिंगारी को। अल्लाह ने कहा हमने हसीद बना दिया।
ہم نے خامد بنا دیا، یعنی ان کے اندر جو کبر و تکبر کا جو چنگاری جو ابل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور یہ سب کے سب گرے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کتنا اچھے انداز سے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ہم قوموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اگر قوم ظلم پر ظلم کرتی چلی جائے۔ آج بھی مسلمانوں کی حالت ایسی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، اپنی اصلاح کریے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اللہ رب العالمین سے، اور اس کے بعد ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریے۔ یہ 17ویں پارے میں ہے۔ 18ویں پارے میں ایک مختصر آیت کی تفسیر کر کے ہم ختم کریں گے۔ 18ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے شروع میں قد افلح المؤمنون کہا، قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ مومن لوگ کامیاب ہوئے، پھر کامیابی کے بعد کیا ملے گا؟ اگر مومن لوگ کامیاب ہو گئے تو مومن کو کامیابی کے بعد کیا ملے گا؟ جنت۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عمل کرنا ہوگا؟ یقیناً مومن کامیاب ہوئے تو کامیابی کے بعد جنت ملتی ہے، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں بتایا گیا ہے 8 شرطیں۔ اگر ہم 8 کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو پہلی چیز تو ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد 7 شرطیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔ یہاں اللہ رب العالمین نے 7 شرطیں بتائی ہیں۔ افلح ایک لفظ ہے یہاں پر، افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین لوگ۔ اللہ رب العالمین نے افلح کو کیوں لایا؟ کامیابی کے اور بھی الفاظ ہیں اللہ رب العالمین لا سکتا تھا۔ افلح دراصل فلاح سے ہے، فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مثال دیا ہے کہ کسان ایک کھیت سے دانہ اگانے کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے۔ پہلے اس کے پاس بیل ہوتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتا ہے، پھر اس کے بعد کھیت جوتنے کے لیے لے کر کے جاتا ہے، پھر اس کے بعد دانہ ڈالتا ہے، مکمل حفاظت کرتا ہے، مکمل اسے خراب نہیں ہونے دیتا۔ جس طریقے سے کسان اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے ایک دانہ حاصل کرنے کے لیے، تمہیں بھی جنت حاصل کرنے کے لیے اسی طریقے سے محنت کرنا ہوگا جیسے کہ کسان کرتا ہے۔ افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ لوگ جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں نماز کا لب لباب کیا ہے؟ ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، رکوع سجدہ، اس کے بعد آخری قاعدہ میں بیٹھتا ہے، سلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کا جسم ہے، یہ نماز کا جسم ہے، ظاہری حیت ہے۔ لیکن خاشعون کیا ہے؟ نماز کی ظاہری حیت یا جسم، اس کے علاوہ جو باطنی حیت ہے اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ جیسے کہ ایک انسان کا جسم ہے اور اس کا لب لباب کیا ہے؟ روح۔ اگر روح نہیں تو جسم ختم۔ اسی طریقے سے نماز میں آپ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز کی روح اصل نہیں ہے تو نماز ختم، نماز ختم۔ تو دراصل خشوع اور خضوع اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز کی روح دراصل خشوع اور خضوع ہے۔ خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، ایک بندہ جب کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو کیسے کھڑے ہوتا ہے؟ کبھی ہلتا نہیں، کبھی بات نہیں کرتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ آپ ایک دنیاوی آدمی کے سامنے جا رہے ہیں تو ایسے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ، اس کے پاس آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اسی طریقے سے یعنی آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ کو سوچنا بھی نہیں، اپنے ذہن کو یہی حاضر رکھنا اور یہ سوچنا کہ آپ کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچنا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا محسوس نہ ہو تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ اس طریقے سے نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے دور رہتے ہیں۔
لغو کسے کہتے ہیں؟ جس سے نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ دینی فائدہ ہو، وہ لغو بات ہے۔ آج دیکھیں موبائل میں ہم استعمال کر رہے، ہمیں اگر دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے چلیے ٹھیک، دینی فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک، لیکن موبائل کا استعمال آج ایسا ہو گیا ہے، شارٹ ویڈیوز وغیرہ ایسے آ گئے ہیں، لوگ 2-2 3-3 گھنٹے شارٹ ویڈیو دیکھتے چلے جاتے ہیں، جس سے نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ دینی فائدہ ہے، اس کو کہتے ہیں لغو۔ تو مومن لوگ وہ ہوتے ہیں، جنت میں جانے والے لوگ وہ ہیں جو لغو چیزوں سے الگ رہتے ہیں، اور جنت میں لغو چیزیں نہیں ملیں گی۔ جنتی کو جنت میں لغو باتیں نہیں ہوں گی وہاں پہ، اسی لیے اگر ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو لغو باتوں سے ہمیں دور رہنا ہوگا۔ اس کے بعد والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ لوگ زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں دنیا کی تمام فحاشیت، وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئیں۔ ایک مومن اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت میں جتنی بھی چیزیں خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے چاہے جو بھی چیزیں آ جائے، موبائل ہو یا دوسرے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کا انکار ہے، صرف ایک الا علی ازواجہم، آپ اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی خواہش کی تسکین کریں۔ اس کے علاوہ نکاح کے ذریعے اور بیوی اور نکاح کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کہا گیا آخر میں لِأَمَانَاتِهِمْ، امانت جب رکھی جاتی ہے ان کے پاس تو اس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اوپر کہا گیا اپنے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نیچے کہا گیا نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت اور خشوع اور خضوع، ان دونوں چیزوں کو لانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عمل میں دو چیزوں کو قائم رکھیں، دو چیزوں کو قائم رکھے تو وہ کامیاب ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتقان، پرفیکشن۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پرفیکٹ انداز میں پڑھیے، جو طریقہ اللہ اس کے رسول کا ہے، جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو طریقہ صحابہ کا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھیے، چاہے جتنے بھی اعمال ہوں، جتنی بھی عبادات ہوں، پرفیکشن ہونا چاہیے، اتقان ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز مداومت ہونا چاہیے، یعنی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کنٹینیو نماز پڑھیں، آپ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو کنٹینیو عبادت کریں۔ یہ اپنی نماز کی محافظت کرنا یا اپنی عبادت کی محافظت کرنا، یہ ہے اصل مطلب۔ دو چیزیں ضروری ہیں، آپ اچھے انداز سے ادا کیجئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مداومت یعنی ہمیشگی کے ساتھ کرتے رہیے، تب جا کر کے یہ ساری صفتیں اگر آ گئیں تو اللہ تعالیٰ کہتا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ اور وارث کے بارے میں ہے، وراثت انسان کو فری میں ملتی ہے نا، وراثت انسان کو فری میں ملتی، باپ مر گیا تو بیٹوں کو فری میں چیزیں مل گئی۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو جنت کے وارث بنائیں گے۔ پتہ یہ چلا جنت ہمیں فری میں اللہ رب العالمین دے رہا ہے، کیوں؟ انسان کے ایسے عمل تو نہیں ہو سکتے جس سے ان کو جنت ملے۔ جنت چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، جنت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے تو یہ اس کا رحم، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کا وارث بنا رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ انسان جب سے اپنی ہوش سنبھالتا ہے اور آخری مرد دم تک اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے، پھر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اتنی نعمت ہے انسان کے پاس۔ پتہ یہ چلا اگر جنت ہمیں ملے انشاءاللہ وہ ہم سب جنت میں جائیں گے، یہ اللہ رب العالمین کی رحم، اللہ رب العالمین کے کرم کی وجہ سے جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ انسان اپنے عمل کے بقدر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔